السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ تلنگانہ محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب، وہ تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، تلنگانہ کے اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین، اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، مہاراشٹرا سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر محترم امتیاز جلیل صاحب، نائب صدر یوسف پنجانی صاحب، دھولیا کے صدر ارشاد صاحب، ناندیڑ کے فیروز لالا سید معین اور وہاں کے تمام شہر کے صدر و اراکین بلدیہ، ممبئی کے بلدیہ کے لیڈر جناب ابالے صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے جناب عتیق صاحب، ممرا کے لیڈر جناب سیف پٹھان صاحب اور ممرا کے تمام اراکین بلدیہ، اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ، دھولیا کے اراکین بلدیہ، ناگپور کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ اور مہاراشٹرا سے آئے ہوئے تمام معزز اراکین بلدیہ و صدر و معتمدین، بہار سے تشریف لائے ہمارے بھائی جناب آئی پی گپتا صاحب، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس فنکشن میں آپ نے شرکت کی۔ مہاراشٹرا سے بہار سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی، جناب اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر ہیں، میرے بھائی جناب توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، مرشد عالم صاحب، اور میرے نوجوان بھائی جو کوچا دامن کے ایم ایل اے ہیں عادل حسن صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا شکریہ کہ آپ اتنی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 68 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ نے تمام مجلس کے قائدین کی بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ ہمارے وارث پٹھان صاحب بھی ہیں، سابقہ رکن اسمبلی، شعیب جامعی صاحب دلی کے صدر، جمیل خان صاحب جو راجستھان کے مجلس کے صدر ہیں۔ 68 سال کا ایک لمبا سفر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا، اور یہ آسان سفر نہیں تھا اور نہ آئندہ آسان سفر رہے گا، مگر ہم کو ایک حوصلہ ملتا ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو دیکھ کر، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا۔ آج مجلس کے کئی بڑے بڑے قائدین اس دنیا میں نہیں ہے، مگر انہوں نے شارٹ ٹرم گین کے لیے، وقتیہ طور کے لیے، فائدے کے لیے کام نہیں کیا۔ انہوں نے ایک لانگ ٹرم گین کے لیے، خلیل مدت فائدے کے لیے مجلس کے لیے قربانیاں دیں، تاکہ نہ صرف ایک نسل بلکہ کئی نسلوں کو اس سے فائدہ ملے۔ یہ ایک ویژنری لیڈرشپ ہمارے بزرگوں کی رہی۔ دارالسلام کی سرزمین میں جو مجلس کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر جو عالی شان تعلیمی اداروں کے بلڈنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ
ان بلڈنگز کو زبان دے گا تو ان تمام بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ پکار کر کہے گی کہ اس میں تمہارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے آنسو ہیں، ان کا خون ہے، جیل کی صحبتیں ہیں، کرفیو کی تکالیف ہے، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر مجلس اتحاد المسلمین نے ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا۔ میں آپ تمام کو یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا۔ جب میں یہاں پر 7:30 8 بجے آ کر بیٹھا تو کرسیوں کی کمی تھی، تو ایک لاری میں کئی کرسیوں کو لایا گیا، آپ حضرات کرسی لے کر بیٹھ رہے تھے۔ میرے بھائی، اس جماعت کے پاس 68 سال پہلے جب پہلا جلسہ 2 مارچ کو عبد الواحد اویسی نے کیا، اور اس سے پہلے جب جلسے ہوتے تھے تو نہ تو لوگ آتے تھے، نہ شطرنجیاں رہتی تھی، بلکہ عبد الواحد اویسی 5-6 لوگوں کو کھڑا کر کر 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے لوگوں کے اطراف میں چل کر۔ اگر آج کسی سیاستدان کو کہا جائے کہ 10 لوگ کو دیکھ کر تم تقریر کرو تو سیاستدان کہے گا کہ تم مجھے اتنا گرا ہوا نیتا سمجھ رہے ہو کہ 10 لوگوں سے خطاب کروں۔ مگر عبد الواحد اویسی اور اس وقت کے مجلس کے قائدین میں ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، اور جس ویژن کو، جس کامیابی کو دیکھ رہے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت کو محسوس نہیں کیے۔ وہ کرسیوں کو نہیں دیکھتے تھے اپنے سامنے، نہ ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کے مجموعوں کو دیکھتے تھے، بلکہ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس مظلوم کمزور مسلمانوں کا اگر ہم سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اٹھائیں گے تو یقیناً ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں گے۔ 11 مہینے عبد الواحد اویسی کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، اور صحیح کہا یہاں پر اکبر الدین اویسی نے کہ 1960 میں پہلا بلدیہ کا الیکشن مجلس نے لڑا، 16 یا 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے، اس میں سے 4 یا 5 ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی، دلت بھائی بھی کامیاب ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد سے مجلس کا سفر چلتا رہا، اور آج الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ بہار، مہاراشٹرا، اتر پردیش، کرناٹکا، جھارکھنڈ، دہلی، یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ وقت آپ تمام کا نہیں لینا چاہتا۔ میں شکر گزار ہوں تلنگانہ کی عوام کا کہ انہوں نے حالیہ بلدیہ کے الیکشن میں 70 سے زیادہ ہمارے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں مجلس کے تمام صدر و متمدین کا، اراکین کا، MLAs کا، کہ ان تمام نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی۔ میں شکر گزار ہوں مجلس کے تمام اراکین اسمبلی کا جو مہاراشٹرا کے الیکشن میں ہم تمام نے مل کر محنت کی، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ میں ان 9 منتخب شدہ اراکین بلدیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے، اور اخلاص کے ساتھ، پورے آنسٹی کے ساتھ کام کریے، اور اس بات کو جان لیجئے کہ آپ اگر 1000 کام بھی کروا لیں گے، مگر اگر آپ عوام سے ملاقات نہیں کریں گے، عوام کے درمیان میں نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی عوام کی محبت اور خلوص کے حقدار نہیں بن سکتے۔ عوام کے درمیان میں رہ کر کام کریے، اور خدا کے لیے ان اراکین بلدیہ سے اور میرے بہار کے اراکین اسمبلی سے بھی اپیل ہے کہ اپنے پاس اگر آپ PA کو رکھتے ہیں تو سیل فون آپ اپنا اٹھائیے۔ سب سے زیادہ شکایت عوام کو رہتی کہ ہم
ہمارے منتخب شدہ نمائندوں سے ہماری بات نہیں ہوتی، ان کے پی اے سے بات ہوتی ہماری۔ تو سیل فون ہے، سیل فون اٹھائیے، سنیے۔ اگر غصہ بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو روز سنتے، گھر میں بھی سنتے، گھر کے باہر بھی سنتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شکر گزار ہوں سیمانچل کی جنتا کا کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے دوبارہ 5 اراکین اسمبلی کو جناب اختر الایمان صاحب کی لیڈرشپ میں منتخب کروایا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے 5 ودھایک نہ صرف اپنی ودھان سبھا میں ترقیاتی کام کو کروائیں گے، بلکہ سیمانچل کی ناانصافی کا خاتمہ کریں گے اور بہار میں غریب اور مظلوموں کی ایک لیڈرشپ کو پیدا بھی کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جناب آئی پی گپتا صاحب کا کہ آپ آئے یہاں پر، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی سماج کی لڑائی ہماری لڑائی ہوگی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں، ہم سے جو ہو سکتا برابر ہم کریں گے۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی 9 مارچ سے دوبارہ پارلیمنٹ چالو ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی سماج کی ناانصافی کا ذکر اس بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کر سکوں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، جو مظلوم ہے، جو کمزور ہے، مجلس اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور ہم برابر آپ کے انصاف کی لڑائی کی ساتھ ہیں، اور ہم آواز اٹھائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی ملے گی۔ یہاں سے جلسہ ختم ہونے کے بعد جب آپ واپس جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیے۔ کل مہا شیوراتری ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے، آرام سے جائیے، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ذرا سیل فون کھولیے، ڈائس پہ جو حضرات ہیں وہ بھی سیل فون کھولیے، سیل فون کی لائٹ کھولیے۔ اور سنیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2019 میں آج ہی 14 فروری کے دن پلوامہ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، ہمارے بھارت کے 40 CRPF کے جوان شہید ہو گئے تھے۔ تو ہم ان کو یاد کرنے کے لیے اور ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں جو ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے۔ ہم امید کرتے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو پڑوسی ملک سے دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کو جڑ پیڑ سے نکال کر پھینکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ جیب میں رکھو سیل فون، آ گئی فوٹو، میڈیا والے لے لیے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ہم نے احمد پاشا قادری صاحب کو کھویا، ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد، ان کے فرزند یہاں پر تشریف فرما ہے۔ احمد پاشا قادری صاحب کی میں جتنی بھی تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے مرحوم پاشا نے اس جماعت کے لیے بہت سی قربانیاں اور محنتیں کی۔ یقیناً ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں۔ پاشا کا تجربہ، احمد پاشا قادری صاحب کا وہ سیاسی سوچ، ان تمام چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور میرے لیے بذات خود ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک عظیم نقصان ہوا ہے۔ مگر یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اس دنیا سے اس کو جانا پڑے گا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ جو قربانیاں احمد پاشا قادری صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان کو اس کا اجر دے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے فرزند کو، ان کے افراد خاندان کو، اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور ایک بات، مہاراشٹرا میں رکنیت سازی ہو رہی ہے، ممبرشپ کا آغاز ہو رہا ہے، آپ اس میں حصہ لیجئے۔ امتیاز جلیل صاحب کی طرف سے آج QR کوڈ کا رسم اجرا ہوا۔ میں مہاراشٹرا کے تمام اراکین بلدیہ سے کہنا چاہوں گا
کہ آپ کوآپشن ممبرز کی جو لسٹ ہے وہ بنا کر امتیاز جلیل صاحب کو دیجئے، جس کو آپ کوآپٹڈ ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اس پر فیصلہ کیا جائے گا، لسٹ بنا کر آپ دیجئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانے کے لیے کھڑا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مجلس اتحاد المسلمین 68 سال کا یہ سفر جو طے کیا ہے، یہ مجلس کے ذمہ داروں کی، اراکین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اور آج مجلس غریب اور مظلوموں کی ایک آواز بن چکی ہے۔ اگر کوئی بھارت کا ناگرک رشیا میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجلس کے ایم پی سے کانٹیکٹ کرو، رابطہ کرو، ہم کو بھارت بلا لیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے۔ ہم صرف چھوٹے فائدے کے لیے اگر کوئی کام کریں گے تو اس سے جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ صرف جلد بازی میں ہم کچھ کرنے سے فائدہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اگر ہم اجتماعیت کو فروغ دیں گے تو جماعت اور طاقتور ہوگی۔ مجلس انفرادیت کو کبھی پسند نہیں کرتی، اور جو مجلس کے ذمہ دار ہیں ان کی خاص قابلیت یہ ہونی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، مشورہ کریں۔ آپ بیٹھ کر گفتگو کریے۔ ظاہر ہے اللہ نے 5 انگلیاں بنائی ہیں تو 5 ایک ہی سائز کے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رائے مختلف ہوگی، مگر اگر بیٹھ کر آپ بات کریں گے تو کچھ ایک لاہ عمل پہ اور کچھ ایک نتیجے پر آپ آ سکتے ہیں۔ اور جس کو عہدہ ملتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سب کو بلائے۔ جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے وہ یہ نہ کہنے میرے سے نہیں ملتے، آپ سے نہیں ملتے، مگر آپ کو اللہ نے بڑا اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنا دل بڑا کر کے ان سے بات کرتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں۔ یہ مجلس نے کیا، اور مجلس یہ جانتی ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کی نظر میں دشمن وہ ہے جو اپنے حق کے لیے اٹھتا ہے، تو فرقہ پرستوں کے لیے وہ ان کے لیے دشمن بن جاتا ہے۔ جو دلت بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اس کو فرقہ پرست طاقتیں اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ جو آدیواسی یہ کہتا ہے کہ زمین سے جڑے ہوئے ہم ہیں، ہم کو مت برباد کرو، فرقہ پرست طاقتیں اس کو دشمن سمجھتی ہیں۔ جو غریب اپنے حق کے لیے اپنی غربت کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے، فرقہ پرست طاقتیں اس کو دشمن سمجھتی ہیں۔ جو نوجوان بے روزگار ہے، جو حکومت اس کو اس کا مقدر بنانا چاہتی ہے، وہ بے روزگار نوجوان جب روزگار کے لیے پکارتا ہے، احتجاج کرتا ہے تو دشمن ہے۔ جو کسان اپنی فصل کی قیمت مانگتا ہے، اس میں انکم کا اضافہ کا مطالبہ کرتا ہے تو فرقہ پرست طاقتوں کے لیے دشمن بن جاتا ہے۔ جو سیاسی قائدین بھارت کی سرزمین سے چین کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں، جو قبضہ کر کر بیٹھا ہے، وہ دشمن کہلاتا ہے۔ ہمارے سر کی ٹوپی، چہرے کی داڑھی فرقہ پرست طاقتوں کو دشمنی نظر آتی ہے۔ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے سر پر حجاب فرقہ پرست طاقتوں کو یہ دشمن نظر آتے ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی مختلف مذاہب کے عبادت گاہیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں یہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ تو نوجوانوں، آپ دوست اور دشمن کے فرق کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں ان تمام چیزوں کو دشمن سمجھتے ہیں، یہی سچے بھارت کے وفادار ہیں، کیونکہ بھارت میں جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ کسان خوشحال رہے گا، نوجوان اپنے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں رہے گا، غریبی کا خاتمہ ہوگا، بھارت کی دولت سب میں بانٹی جائے گی، صرف 10% لوگوں کے پاس 80% دولت نہیں رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہر ایک کی عبادت گاہ آباد رہے گی،
ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ اگر مندر میں گھنٹے بجیں گے اور عیسائیوں کے گرجا گھروں میں اگر وہاں پر بھی گھنٹے بجیں گے تو مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بھی آوازیں آنی چاہیے. اس ایسے بھارت کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی کا پورے بھارت پر مسلط کرنا چاہتی ہیں جو بھارت کے انکلوزم، پلورلزم اور ڈائیورسٹی کے خلاف ہے، بلکہ بھارت کے آئین کی جو تمہید ہے، پریامبل ہے، اس میں کیا لکھا بابا صاحب امبیڈکر نے؟ لبرٹی آف تھاٹ، بلیف اینڈ ایکسپریشن. اس کے خلاف آج سب کچھ ہو رہا ہے. دفعہ 25 کے تحت ہم کو آزادی دی گئی، مذہبی آزادی. اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ اللہ کو مانو، بھگوان کو مانو، کس کو مانتے مانو، جو نہیں مانتے اس کا بھی دیش ہے. مگر فرقہ پرست طاقتیں RSS کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ایک ہی آئیڈیالوجی کو ماننا پڑے گا. تم اگر یہ نہیں پڑھو گے تو تم دیش بھکت نہیں ہو. ہم RSS BJP سے کہنا چاہتے ہیں یہ حیدرآباد ہے. مکہ مسجد میں مولوی علاء الدین ایک امام تھے جنہوں نے جمعے کے دن خطبہ دے کر پورے نمازیوں کو لے کر سلطان بازار کے جو موجودہ وومنز ڈگری کالج اس وقت انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی وہاں پر احتجاج ہوا. کیوں احتجاج ہوا؟ کہ اورنگ آباد میں ایک مسلم مجاہدین کو گرفتار کر لیا گیا تھا. گولیاں چلیں، مولوی علاء الدین گرفتار ہوئے. کالا پانی کا پہلا مجرم حیدرآباد کا امام تھا مکہ مسجد کا. تر عباس خان کی لاش اس سلطان بازار کے پاس 5 دن تک لٹکتی رہی. آج RSS BJP والے ہم کو آ کر وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی بات مت کرو. تم بتاؤ تمہارے کتنے انگریزوں میں کی لڑائی میں مارے گئے؟ ایک بھی نہیں مرا ان کا، ایک بھی نہیں مرا ان کا. ایک ہے تو نام بتاؤ. نام نہیں بتا سکتے تو بولتے نہیں یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا. یہ ہماری داستان ہے، حقائق ہے. آج آپ آ کر ہم کو بول رہے ہیں کہ تم یہ نہیں پڑھتے. ارے بابو، کیا پڑھنا نہیں پڑھنا ہم کو معلوم. اس دیش کی آزادی میں اگر مسلمانوں نے حصہ لیا، اگر تم یہ کہو گے کہ یہ پڑھو گے تو دیش بھکت ہو، تو بتاؤ تم یوسف مہر علی جہاں سے ہمارے ممبئی کے کارپوریٹر آتے ہیں، جس نے گاندھی سے کہا تھا کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا تھا، تو اس کو کیا بولو گے؟ نیتاجی سبھاش چندر بوس جرمنی میں سب مرین میں بیٹھ کر جاپان کو آئے تو نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ کوئی RSS کا آدمی تھا یا حیدرآباد کا مسلمان تھا؟ بتاؤ. یہ جو ترنگا ہے، ترنگا کس مسلم خاتون نے بنایا؟ حیدرآباد کی مسلم خاتون نے بنایا. تم بنائے تھے. تم نے تو آرگنائزر میگزین میں لکھا کہ بھارت کے اس ترنگے میں 3 رنگ منحوس ہوتے ہیں. بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ. بابا صاحب کے سمویدھان کو، آئین کو تم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، منوسپریتی کو مانتے. جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ. آج تم آ کر ہم کو دیش بھکتی بتا رہے ہو. ارے تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا، تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا اور تم ہم کو بول رہے ہو. ہماری تاریخ روشن ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ظلم اور نفرت کے باوجود بھی ہمارا مستقبل بھی روشن رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ہمارے بزرگوں کی قربانی کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے. وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور رہے گی. بھارت میں مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا، تبھی بھارت مضبوط ہوگا. اگر وکشت بھارت کی بات بھارت کے وزیر اعظم کرتے ہیں تو 14% مسلمان سے انصاف ہونا چاہیے، سماجی، اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی. تبھی جا کر بھارت طاقتور ہوگا. اگر آپ نفرت کے مظاہرے کریں گے تو 14% کے بغیر بھارت کیسے بنے گا طاقتور ملک، سپر پاور؟ تم کسی کو مار کر ویڈیو بنا کر اپنی بہادری نہیں دکھا رہے ہو، تم بزدلی دکھا رہے ہو.
तुम्हारी ये बुज़दिली भारत को कमजोर कर रही है और भारत को बदनाम कर रही है। एक आसाम का मुख्यमंत्री वीडियो बनाता है, गोली चलाता है, मुसलमान बैठा हुआ है, क्लीन शॉट, नो मर्सी। एक मुख्यमंत्री इस तरह का वीडियो बनाएगा? आज भारत के वजीर आजम आसाम को गए, एक लफ्ज नहीं बोलते, भूल गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। अभी इम्तियाज जलील साहब मेरे को बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान पे कुछ कह दिया। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनके पास होगी। भारत का जब पहला संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया। जितने संविधान सभा में लोग थे, नेहरू की साइन, सरदार पटेल की साइन, बाबा साहेब अंबेडकर की साइन, जितने उसमें थे सबने साइन किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब एमपी थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाया था, इधर आओ देखो। और उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है, और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर बड़े हैं? अच्छा, दूसरी बात, जब 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यकजाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे? आप मेरे को बोल सकते हैं? आप क्या टीपू सुल्तान ने श्रीनगरी मठ में फौज आई थी? कहां से आई थी? फडणवीस बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा तो फिर। फौज आकर सोने का एक पुतला था उस मंदिर में, लूट के लेके चले गए, शारदा देवी का। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को। मेलकोटे की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते।
بادشاہ تھا ٹیپو، ٹیپو ڈیموکریٹ نہیں تھا. بادشاہ اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے. آپ اختلاف کرو ٹیپو سے، مگر یہ بولنا کہ نہیں ٹیپو اتنا دشمن تھا. ارے ہر بادشاہ کو صرف اپنی طاقت سے مطلب رہتا تھا. وہاں کا الیکشن تھا، ووٹ ڈالنے کا معیار تھا، کچھ نہیں تھا. مگر تاریخ کو اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں گے تو یہ ذرا حقیقت کو پیش کرنا تھا. اور کیا یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ. اپا جی رام کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی فوج کے کمانڈر تھے. یہ بھی بولو آپ جھوٹ ہے؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے یہ لوگ. ان کے ٹریجرر کون تھے؟ خازن کون تھے؟ کرشنا راؤ. تو بی جے پی جو ہے اس طرح سے تاریخ کو پیش کرتی کہ نفرت پیدا کر دو. مگر بھارت کی پہلی سمویدھان کی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ہے یا نہیں؟ بتا دو. چلو یہ تو 1950 کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، SIR ہونے والا ہے. بہار میں ہو گیا، اب تلنگانہ میں ہوگا اور اس کے بعد مہاراشٹرا میں ہوگا. میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ مہاراشٹرا کے صدر اور ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں، تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ SIR جب ہوگا ایک ایک جنیون نام پورا ہمارا آنا چاہیے. اور یاد رکھیے، اگر آپ اپنے نام کو دلوانے میں کوششیں نہیں کریں گی، مجلس رہبری کرے گی انشاءاللہ تلنگانہ میں اور مہاراشٹرا میں بھی، تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ NPR NRC کے ذریعے شہریت لی جا سکتی ہے. بی جے پی SIR کے ذریعے شہریت چھیننا چاہتی ہے. اگر نام نہیں آیا تو پروف کرو تم بھارت کے ہو یا نہیں ہو. مہاراشٹرا کے ممبئی کا کیس ہے سپریم کورٹ کا کیس ہے، کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی سٹیزن شپ یا شہریت کو ثابت کریں. مگر بی جے پی SIR ECI سے کرا کر یہ کوشش کرنا چاہتی ہے. تو ہم کو پوری مستعدی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہم کو اپنے ناموں کا اندراج کروانا ہے. تو SIR پر توجہ لیجئے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو محنت اور جستجو کرنا ہے. اور تلنگانہ میں آج ایک ویڈیو دیکھا، میدارم جاترا میں ایک کرنول کا مسلمان ہے جو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے. اس کو وہاں پر یہ پہنچ گئے یہ سنگھ پریوار کے لوگ اور بول رہے نہیں تو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے مگر تو فوڈ جہاد کر رہا ہے. کون ہے بھائی یہ لوگ تلنگانہ میں میڈارم جاترا میں؟ وہ تو سب لوگ آتے اس میں. اور انہوں کون ہوتے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے؟ یہ کون ہے یوٹیوبر جو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تلنگانہ کی پولیس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ روڈ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں. ظلم بڑھے گا. پھر رول آف لا کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے، یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خلاف ایکشن لو. وہ یوٹیوبروں کے خلاف اٹھاؤ، ان لوگوں کو کیس لگاؤ، ان پر BNSS کا 199 لگاؤ، لے جا کر ان کو ڈالو جیل میں تاکہ وہاں پر ویڈیو بنا کے دکھاؤ ہم کو. ان ظالموں کو اگر آپ چھوٹ دیں گے، ایک غریب بیچارہ جو بن بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے تم اس کے خلاف ویڈیو بناتے. ظالموں، بے شرموں، بزدلوں، تم بھارت کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ تم دشمن ہو بھارت کے. تم مسلمانوں سے دشمنی نہیں کر رہے، بھارت سے دشمنی کر رہے ہو. تم غریب کو ختم نہیں برباد کرنا چاہتے ہو. وہ بیچارہ بن کھووا بیچ رہا ہے، اس میں فوڈ جہاد. ابے تم کو کھانا اچھا نہیں لگا تو تم بلاتے بلدیہ کو، پولیس کو بولتے، کچھ نہیں. تم کیا پولیس بن چکے ہو؟ میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں یہاں کی حکومت سے، یہاں کی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے کہ اس میڈارم جاترا میں جو ہوا ان یوٹیوبروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. کیا تماشا ہو رہا ہے؟
جس کے جو دل میں ہے چڑھائی کر لیں گے، کمزور دکھے گا تو اس کو بدنام کر دیں گے، تو پھر قانون تو ایک مذاق بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجلس کے اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا۔ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھے کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دو، مگر انہوں نے سمجھا کہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے۔ اختر الایمان صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا، نہیں قبول کیے ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لو آپ، الیکشن تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم میں خبر میں جانے سے پہلے یہ تشنگی لے کر نہیں جاؤں گا، ارے میں لڑا کیوں نہیں، میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم لڑیں گے، تمہاری نیند کو حرام کریں گے، کیونکہ تم نے برباد کر دیا، تم نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا، تم نے ہم کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا مارجنلائزیشن کا، اب لڑائی ہوگی حصے داری کی، اب لڑائی ہوگی لیڈرشپ کی، اب لڑائی ہوگی نیتا بنانے کی، اب لڑائی ہوگی مظلوموں سے انصاف کی، اور اسی وقت ہوگا جب ہم چناؤ لڑیں گے۔ مجھے کئی یو پی کے لوگ بولتے رہے صاحب کتنے لڑ رہے یو پی میں، میں بولا آپ کو کیوں فکر، بولے نہیں کم لڑو، میں بولا کم اور بڑھ کے کا سوال نہیں ہے، ہم لڑیں گے تو جیتیں گے نا۔ ملا آپ لڑکے کیا بی جے پی کو روک پائے؟ 17 ہار گئے، 19 ہار گئے، 22 ہار گئے، آپ میرے کو بول رہے کم لڑو۔ ہم جب لڑتے تو نہ سامنے دشمن کی طاقت کو دیکھتے، نہ ہم کم طاقت سے لڑتے، جو طاقت اللہ ہم کو دیا ہم اس کو پورا استعمال کر کے لڑتے۔ اور ہماری لڑائی میں اور دوسروں کی لڑائی میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے، ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا، اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ لڑائی مان سمان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، اب رکنا نہیں ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اتر پردیش میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات کریں عادل صاحب کو میں بھیجایا تھا بنگال کے بارے میں، ان سے بھی بات کریں گے، مگر ہم کو لیڈرشپ چاہیے۔ تم بیٹھ کر ہمارے مقدر کے فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ تم پچھلے 70 سال سے صرف اپنے لیے فیصلے کر رہے ہو، غریب مظلوم عوام کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا مظلوموں کا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام یہاں پر آئے، آپ کا بے حد شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، رکنے والے ہم ہیں ہی نہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، اپنی لڑائی جاری رکھنا ہے، اپنے حصے میں جو آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام نو منتخب شدہ مہاراشٹرا سے جو رکن بلدیہ کامیاب ہوئے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو جو کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ہمارے مہاراشٹرا سے جو لوگ بہار سے لوگ آئے، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ضرور نمائش کو جائیے، بریانی کھائیے، مزے کی ہے بریانی، نمائش میں اچھی بریانی ہے، آپ سمجھے نا۔ حیدرآباد میں بہت سے چیزیں ہیں پیارے دیکھنے کے لیے، تم کو خالی 3 نظر آئے، خیر کوئی بات نہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریے، آپ آئے، بہت بہت شکریہ۔